بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق بھی نماز کے تعلق سے ہے، اور آج بتانا یہ ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اور اس کے نقصانات یہ ہیں کہ نماز تو آپ کی ہو جائے گی لیکن گناہ ملے گا، ثواب کم ہوگا، اور اکثر حضرات ان چیزوں کے اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے اتنی محترم بالشان عبادت جو ہم کرنے آتے ہیں اللہ کے سامنے، تھوڑی سی بے توجہی کی وجہ سے ہم وہ کام کر ڈالتے ہیں یا ہو جاتا ہے، لا علمی کی وجہ سے یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے نقصانات آپ کو ثواب کم ملتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرے کہ کن چیزوں کی وجہ سے نماز مکروہ ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے بچے۔ اب یہ بچیں گے کیسے؟ جب علم ہوگا تو خود بھی سنیں، اپنے بھائیوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ نماز ان چیزوں کی وجہ سے مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کریں کہ یہ چیز نہ ہونے پائے۔ اب ترتیب وار سن لیجیے، دیکھیے آپ سنتے جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوتا جائے گا کہ کتنی غفلت کے شکار ہیں ہم اور آپ۔ دامن یا آستین چڑھا کر نماز پڑھنا، دامن سمیٹ کر یا آستین چڑھا کر نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ یہ اب ذرا اندازہ لگائیے کتنے بے توجہی کے شکار ہیں۔ یا اب اس کا مثال دیا ہے علماء نے، اس زمانے میں نیم آستین والی شرٹ، یعنی وہ شرٹ جس کا آدھا اتنا ہوتا ہے، نماز ہو جائے گی آپ کی فتویٰ لیں گے تو، لیکن ثواب کم ملے گا۔ جو بکثرت رائج ہیں اس طرح کی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہذا اس سے بچا جائے۔ یا بعض حضرات ہمارے کیا کرتے ہیں، جلد بازی میں کپڑا نہیں پہنتے، رومال اوڑھ لیا، نیت باندھ لیے، ادھر ہاتھ بھی کھلا ہوا ہے اور جو لکھا ہوا یعنی دامن یہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ یہ کہ آپ کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، وہ عذر شرعی ہے، اب وہاں پر نماز ہو جائے گی۔ لیکن کپڑے ہیں، کپڑے انتظام ہو سکتے ہیں، پھر بھی آپ غفلت کے شکار ہیں، نماز میں آدھا ثواب ملے گا، ثواب میں کمی آ جائے گی، مکروہ ہے۔ دوسری چیز، حالت نماز میں کپڑا یا بدن سے کھیلنا۔ نماز کی حالت میں کپڑا یا بدن کے کسی حصے سے کھیلنا، یعنی بلا کسی ضرورت کے کپڑے یا بدن کو ہاتھ لگائے رکھنا، یہ مکروہ ہے، کھیلنا۔ اب رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، کبھی اگر زیادہ دماغ میں یہ ہے تو ٹائٹ کپڑا ہے تو اس کو ایسے کر رہے ہیں ٹیڑھا نہ ہو جائے، یہ کھیلنا۔ اللہ یہ کہ چپ گیا ہے اب اس کو ہٹانا، وہ دوسرا عذر شرعی ہے، یعنی ان چیزوں سے بچے، عموماً ہم سے ہو جاتی ہے اور اس پر خیال نہیں ہوتی۔ نمبر 3، قضائے حاجت کے تقاضا کے وقت نماز پڑھنا، یعنی استنجا کا تقاضا ہے، ٹوائلٹ جانے کا تقاضا ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ نماز ختم ہو جائے گی، جلدی سے وضو کیے آ کے نماز میں شامل ہو گئے کہ نماز پڑھ لیں گے تب جائیں گے۔ اگر ایسا ہے تو پہلے قضائے حاجت جائیں، اس کے بعد آ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور تیز لگا ہوا ہے اور آپ کا پوری توجہ ٹوائلٹ کی طرف ہے، استنجے کی طرف ہے، کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے۔ سجدے کی جگہ بار بار صاف کرنا، اب سجدے میں جا رہے ہیں، اب بعض لوگ وہاں پر صاف کر رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، بار بار صاف کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔
یعنی اگر سجدے کی جگہ میں کنکڑی وغیرہ ہو تو ایک مرتبہ صاف کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن بار بار صاف کرنا حالت نماز میں مکروہ تحریمی ہے، بچے۔ انگلیوں کو چٹکنا یعنی یہ نماز کی حالت میں یہ بھی مکروہ ہے، اور اپنے آپ پھوٹ گیا وہ الگ سے چیز ہے۔ منہ کا قبلہ سے پھیرنا یعنی پچھم کی طرف، اور جان بوجھ کر کے آپ ادھر کر لیے، مکروہ ہے۔ حالت نماز میں قبلہ سے منہ کا ادھر ادھر پھیرنا مکروہ ہے، خواہ پورا منہ پھیرا ہو یا تھوڑا، کیوں اب نیت بان ہے۔ دیکھیے کیوں آپ پھیر رہے ہیں، گویا کہ آپ کی توجہ ادھر ہے، ادھر ادھر ہے، تو یہ ہے۔ مرد کا سمٹ کر سجدہ کرنا، یعنی نماز کے اندر حالت سجدہ میں مرد کا دونوں ہاتھ کی کہنیوں کو زمین پر بچھا کر بالکل سمٹ کر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جیسے خواتین ہماری کرتی ہیں اس طریقے سے ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ کہنی ایسے اٹھی ہوئے، یہ خواتین کے لیے ہے، پردے کی رعایت کرتے ہوئے۔ کسی شخص کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اگر کوئی شخص نماز کی جانب رخ کر کے بیٹھا ہو تو اس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرنا۔ صرف لنگی یا پائجامے سے نماز پڑھنا، جو میں نے پہلے کہا، اس سے ہی بچا جائے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے عموماً حضرات، اسی لیے علماء نے پہلے لکھ دیا ہے کہ کیا لکھا ہے، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں بے توجہی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اسی وجہ سے یہ غلطی ہوتی ہے۔ مرد کو نماز میں ٹخنے ڈھانکنا، ٹخنا یہ گول جو ہوتا ہے پھلی کے نیچے، ٹخنوں کا ڈھانکنا نماز وغیرہ، نماز دونوں حالتوں میں ناجائز ہے، گناہ ہے، یعنی نماز بھی اور بغیر نماز بھی۔ احادیث صحیحہ میں اس کی بڑی وعید آئی ہے۔ آج عموماً دیکھیے جینس پینٹ کیسے آ رہے ہیں، اور جو لنگی پہن رہے ہیں ان کو تو اختیار ہے کہ وہ اوپر کر سکتے ہیں، پائجامہ جو پہن رہے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ سلائیں کم۔ اب جو جینس پہنتے ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہے، نماز میں تو آ کر کر لیے، اب نماز کے بعد وہاں بھی منع ہے، لیکن بڑا ہے کیسے کر سکتے ہیں، اسی لیے اور بڑی سخت وعید آئی ہے، خواہ نماز ہو یا بغیر نماز کے، دونوں حالتوں میں اس کو ڈھانکنا نہیں ہے۔ ہاں خواتین کے لیے نیچے ہے، آج الٹا ہو رہا ہے، بچا جائے، بچایا جائے۔ مال حرام سے لیے ہوئے کپڑے میں نماز ادا کرنا، یعنی جو کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں حلال کمائی سے ہو، حرام کمائی سے نہ ہو۔ چوری کے لباس میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ راستے میں نماز پڑھنا، اگر راستے میں نماز ادا کیا تو مکروہ تحریمی ہوگا، اس لیے کہ راستہ عام لوگوں کے گزرنے کے لیے ہے، اس صورت میں گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، اور ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے کسی انسان کو تکلیف دے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا، حمام وغیرہ میں نماز پڑھنا یعنی غسل خانہ میں، تصویر والے مقام پہ نماز پڑھنا، نماز میں بلا ضرورت کھجلانا، اب عادت ہے تو اس کو ختم کیا جائے، اب نیت باندھے ہوئے ہے کبھی ادھر کھجلا رہے کبھی ادھر کھجلا رہے، نہیں۔ حالت نماز میں پنکھا جھلنا، بہت گرمی ہے اور ایسے ایسے بھی کر رہے ہیں، اتحیات بھی پڑھ رہے ہیں۔ آسمان کی جانب نگاہ اٹھانا، یعنی نیت باندھے ہیں تو کہاں دیکھیں، سجدے کی جگہ، اب دیکھ رہے ہیں اوپر میں، تو یہ ہے۔ خلاف ترتیب سورتوں کا پڑھنا، نماز میں بلا آواز ہنسنا، دوران نماز بلا آواز ہنسنا مکروہ ہے، اگر ہنسی میں آواز نکل جائے تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، اب دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر زور سے ہنس دیے نماز فاسد ہو جائے گی۔
پچھلی صف میں تنہا نماز ادا کرنا، جگہ خالی ہے، آپ نیت مان لیے سب سے آخر صف میں کیوں جلدی بھاگنا ہے، مکروہ ہے۔ صرف پیشانی پر سجدہ کرنا، یعنی سجدہ کریں گے تو ناک اور پیشانی دونوں، امام کا بلند جگہ پر کھڑا ہونا، یعنی نماز پڑھانے کی جگہ اونچی ہو اور باقی مقتدی لوگ نیچے ہوں، ایسے نہیں، برابر میں ہو۔ آنے والے کے لیے قرات لمبی کرنا، یعنی اگر امام نے کسی خاص آنے والے نمازی کے لیے نماز میں شرکت کی غرض سے قرات یا رکوع کو لمبا کر دیا تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ اب ذرا غور کرتے جائیے، جو بھی سنیں کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں کمی ہے اس کو ختم کریں۔ ٹیک لگا کر نماز ادا کرنا، لہذا چیئر پر بھی اگر نماز پڑھتے ہیں تو ٹیک لگا کر نہیں بیٹھیں گے، الا یہ کہ عذر ہو۔ عذر نہیں ہے، پاؤں کا عذر ہے نا، تو آپ ایسے بیٹھیے، ٹیک لگا لیے اور نماز مکروہ ہے۔ نماز میں ناک اور منہ ڈھکنا، رکوع میں قرات مکمل کرنا، امام سے پہلے تمام رکن ادا کرنا، امام صاحب رکوع میں گئے نہیں آپ چلے گئے، امام صاحب سجدے میں گئے نہیں آپ چلے گئے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ریشمی لباس پہن کر نماز پڑھنا، نمازی کے سامنے سے گزرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا، یہ وہ چیزیں تھی جس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، نماز میں ثواب میں کمی آتی ہے۔ اب ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ علم حاصل کر کے، خود بھی بچیں گے، اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔